اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہوں تو ان کا اظہار کرنا، ان کا استعمال کرنا برا نہیں ہے۔ انسان کو ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے، البتہ اس میں اطراحت نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بڑائی نہ ہو، ریا نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کیجئے، اس کا اظہار بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں بھی اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، کہ کھائیے اور پیجیے، لیکن اس میں بھی اس بات کی قید لگا دی ہے ولا تسرفوا، کہ اس میں اسراف مت کیجیے، فضول خرچی مت کیجیے، اور آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دکھاوے کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ریا کو پسند نہیں فرماتے، اسی طرح سے یہ کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو آؤٹنگ کا سلسلہ جاری ہوا ہے کہ لوگ باہر کھانے پینے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھیے کہ بہت زیادہ اسراف نہ ہو اور بہت زیادہ اس کی عادت نہ بنا لی جائے۔ کبھی کبھار آپ چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موقع دیکھیے کہ کس موقع پر آپ جا رہے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا رمضان کی راتوں میں وہ جا رہے ہیں، عشاء پڑھ کے، تراویح پڑھ کے وہ جا رہے ہیں، پھر وہاں سے وہ سحری کر کے گھر پہ واپس آ رہے ہیں، یعنی گویا آپ نے پوری رات یعنی گھومنے میں گزار دی، پوری رات آپ نے اللہ سے غفلت میں گزار دی۔ جب آدمی آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے اور اس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے تو عام طور پر اللہ یاد نہیں رہتے، غفلت ہو جاتی ہے، بھیڑ بھاڑ میں جاتے ہیں، بد نظری ہو سکتی ہے، کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو رمضان کی راتوں کو ہرگز ہرگز آؤٹنگ میں نہ گزاریں۔ رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہیں۔ ویسے تو انسان کو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن خاص رمضان کی راتوں میں اس بات کا بہت لحاظ رکھے کہ جب تک عبادت ہو سکتی ہو عبادت کرے، ورنہ آدمی سو جائے تاکہ صبح میں اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے وقت پر۔ یہ جو آج کل عام ہو گیا رواج کہ تراویح کے بعد جب دیکھیے نکل گئے بائک سے اور کبھی یہاں کھانے چلے گئے اور کبھی وہاں کھانے چلے گئے، گویا کہ رئیسوں کے لیے اور امیروں کے لیے رمضان کیا ہوا کہ اسپیشل ڈشز تیار کرنے اور کھانے پینے کا موسم ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہورڈنگس لگی ہوئی ہے کہیں پر کہ وہ سموسوں کی اور نئی نئی ڈشز کی، تو یہ بات غلط ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ رمضان کھانے پینے کا نہیں، رمضان تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک شاگرد کو ہم نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے تو وہ سامنے سے کہتا ہے کہ کیا حرج ہے اس میں، یعنی کھانے تو جا رہے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے؟ بتلائیے کہ ایک تو اس چیز کو سمجھتے نہیں اور استاذ کے سامنے اس طرح کی زبان درازیاں بھی کرتے ہیں، یعنی لوگوں نے بالکل اپنے طور پر دین کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے اکابرین بھی رمضان گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سہولتیں بھی فراہم کی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح سے رمضان کے دن اور راتوں کو برباد نہیں کیا۔ ہمارے اکابرین کے یہاں تو رمضان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ وصول کرنے کا موسم ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں ہے کہ ان کے یہاں تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی بند کر دیا جاتا تھا۔ رمضان کا گویا کہ بخار ہوتا تھا اور پورے طور پر اس کو وصول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ہم خود عمل نہیں کرتے اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔